بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جغرافی کا لیکچر نمبر 19 ہے اسٹوڈنٹس، یہ جو کہ آپ کی بکس کے چیپٹر نمبر 11 سے متعلق ہے، اور اس میں آپ پڑھ رہے ہیں بر اعظم ساؤتھ امریکہ کی فزیوگرافی، بر اعظم جنوبی امریکہ کے طبعی خد و خال کے بارے میں۔ ہم اس کا پہلا طبعی خطہ یعنی سلسلہ انڈیز کے مغربی ملفوفہ پہاڑوں کے بارے میں معلومات حاصل کر چکے ہیں، اور آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس کا دوسرا طبعی خطہ جو کہ مشرقی پہاڑ اور گیانا، برازیل اور پیٹاگونیا کی سطوح مرتفع پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہے گیانا ہائی لینڈ اینڈ پلیٹو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گیانا ہائی لینڈ اینڈ پلیٹو جو ہے یہ دریائے ایمیزون کے طاس ایمیزون بیسن اور یہاں پر دریائے اورینوکو کے طاس اورینوکو بیسن کے درمیان بلندی لیے ہوئے نظر آتا ہے، اور اس کا یہ زیادہ تر حصہ وینیزویلا، گیانا، سورینام اور فرینچ گیانا کے علاقے پر مشتمل ہے۔ اس علاقے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پرانی چٹانوں سے اور بہت ہی سخت قسم کی چٹانوں سے جو کہ زیادہ تر اگنیس اور میٹامورفک راکس ہیں ان پر مشتمل ہے، اور اس کی سطح بھی نہایت ہی غیر ہموار دکھائی دیتی ہے۔ The plateau is situated between the Orinoco and Amazon river basins. اور گیانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ The land of many waters. This plateau region is made up of old and rough and tough rocks that are igneous and metamorphic rocks. Many ridges and broad valleys are also found here. اور یہاں پر اس کی سطح پہ بہت سی مسلسل مخروطی پہاڑیاں یعنی ریجز اور بہت سی فراخ وادیاں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ many rivers with deep and narrow gorges are dividing its surface into smaller blocks. بہت سے دریاؤں نے یہاں پر بہت ہی تنگ اور گہری وادیاں کاٹ کر سطح مرتفع کو چھوٹے چھوٹے بلند علاقوں اور بلاکس میں تقسیم کر رکھا ہے۔ یہ جو نہایت ہی گہری اور تنگ وادیاں ہوتی ہیں انہیں گارجز، کینینز اور عمیق وادی کہا جاتا ہے۔ Its eastwards escarpments are very sharp. اور مشرق کی جانب جو اس کی ڈھلانیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ تیز ہیں، اتنی زیادہ تیز کہ ساحلوں کی طرف سے اندرونی حصوں میں رسائی، وہاں تک پہنچنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اور آج کل کے وقت میں بھی اس کے اندرونی حصوں میں نقل و حمل دریاؤں کے ذریعے ہی ہوتی ہے، اگرچہ ان آبی راستوں میں آبشاریں کافی زیادہ رکاوٹ پیدا کرنے کا باعث بھی بنتی ہیں۔ Its eastward escarpments are very sharp. The internal plateau region could only be accessed through rivers interrupted by waterfalls. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو یہ گیانا پلیٹو کی ایک پک دکھائی دے گی جس سے کہ آپ کو یہاں کی سطح کا اور یہاں پر جو کلفس ہیں، جو بلفس ہیں، ان کا بھی بخوبی اندازہ ہو رہا ہوگا۔ اچھا، ایک بہت ہی زیادہ اہم بات جو یاد رکھنے کے قابل ہے یہاں پر، وہ یہ کہ یہاں پہ دنیا کی سب سے جو اونچی آبشار ہے نا وہ موجود ہے۔ اس کا نام ہے دی اینجل فالس۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ اونچی آبشار ہے، یہ دنیا کی tallest waterfall ہے۔ This tallest waterfall of the world is situated here in Guyana Plateau. اور اس کی جو بلندی ہے its height is about 1000 meters, and this one is situated in the country of Venezuela. یعنی آبشاروں میں اینجل آبشار جو وینیزویلا میں ہے دنیا کی بلند ترین آبشار ہے، اور اس کی بلندی تقریباً 1000 میٹرز ہے۔ This one is the tallest waterfall of the world. یہ بات یاد رکھیے گا۔
اچھا، دوسرا حصہ جو ہم اس پلیٹو ریجن کا دیکھتے ہیں، جو کہ کوہستانی علاقے اور بلند سطوح مرتفع پائی جاتی ہیں جنوبی امریکہ میں، ایک بہت ہی واسٹ، بہت ہی وسعت میں پھیلا ہوا جو علاقہ ہے وہ ہے سطح مرتفع برازیل۔ یہ تقریباً کچھ تکونی سی شکل میں پھیلا ہوا ایک بلند سطح مرتفع ہے، اور اس کی سطح بھی نہایت ناہموار ہے۔ سطح مرتفع گیانے کے مقابلے میں یہ کئی گنا زیادہ وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کی خاص بات بھی یہ ہے کہ یہ پرانی چٹانوں کا ٹھوس قطع زمین ہے جو بر اعظم کا مرکزہ کہلاتا ہے اور بہت قدیم وقتوں سے قائم ہے۔ اسی وجہ سے اسے بر اعظمی ڈھال بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں Brazilian highland. The Brazilian highland or plateau is very vast, rugged and eroded too. It is made up of old and hard rocks and is known as the nucleus of this continent. Quite stable by times, so is called the continental shield. Its southeastern higher part is called Serra do Mar. یہ والا علاقہ جو ہے نا، یہ جو آپ کو اس والی پک میں دکھائی دے رہا ہے، یہ اس کا جنوب مشرقی علاقہ ہے جو بہت زیادہ بلندی لیے ہوئے ہے، اور اس سے سیرا ڈو مار کہا جاتا ہے۔ یہ جنوب مشرقی حصے میں ہائی لینڈ کا بلند اور سیدھا کھڑا کنارہ پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اچھا جی، اٹس ایسٹرن ماؤنٹینز آر ہائی اینڈ اسٹیپ ٹورڈز دا سی، اور سمندر کی طرف یہ بہت ہی زیادہ بلند اور تیز ڈھلان لیے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ فرام اٹس ناردرن ایج many rivers and water channels are flowing to join the Amazon river. برازیل کا پہاڑی سلسلہ شمال کی طرف کچھ اس میں ٹیڑھا پن دکھائی دیتا ہے، اور کئی دریا اور ندی نالے شمال کی طرف بہتے ہوئے یہاں سے دریائے ایمیزون میں گرتے ہیں، دریائے ایمیزون میں جا ملتے ہیں۔ اچھا، سطح مرتفع برازیل کے جو ایک جنوب مشرقی حصے میں ایک خاص بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر لاوے کی تہوں کے منجمد ہونے سے ایک خاص قسم کی مٹی وجود میں آ گئی ہے، اور موسمی اثرات نے اس مٹی کو تبدیل کر دیا ہے نہایت ہی زرخیز مٹی میں، اور اس مٹی کو کہا جاتا ہے ٹیرا روسا، یعنی کہ دا ریڈ سوئل۔ یہ کیا ہے؟ دراصل میں the lavic red soil is found in southeastern part of Brazilian plateau. Here the weather has transformed it into a kind of very fertile soil. This soil is most favorable for coffee plantation. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ ون یارڈز ہیں، اور یہ کتنی زیادہ ریڈنس ہے سوئل کے اندر، اور یہ خاص قسم کی مٹی جو ہے یہ یہاں پر کافی کی کاشت کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہ آپ کو کافی کے بڑے بڑے باغات، بڑے بڑے مزرعے یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں، اور برازیل کا جو یہ علاقہ ہے یہ ساری دنیا کے اندر کافی کی کاشت کے لیے عالمی شہرت بھی رکھتا ہے۔ دس ریجن از فیمس آل اوور دا ورلڈ فار اٹس بیسٹ کافی پروڈکٹس۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ واٹ از ٹیرا روسا اینڈ واٹ از اٹس امپورٹنس۔ نیکسٹ ہے جی یہاں کا جو لاسٹ ہائی لینڈ ہے، یہ ہے سطح مرتفع پیٹاگونین پلیٹو۔ یہ یہاں پر براعظم جنوبی امریکہ کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ میپ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا۔ یہ والا علاقہ تو ہم اسٹڈی کر چکے ہیں نا، یہ انڈیز کا جو جنوبی انڈیز تھے وہ والا علاقہ، اور ان انڈیز کے جب مشرق کی جانب اترتے ہیں تو یہاں پر یہ پیٹاگونین پلیٹو ہمیں دکھائی دیتا ہے، کچھ لمبوتری سی شیپ میں یہاں پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ بھی کافی اہم علاقہ ہے آبادی کے نقطۂ نظر سے۔
The Highland Plateau is situated in the south of the continent. It's about 1600 kilometers long and 400 kilometers wide. تو یہ لمبوتری شکل کا جو علاقہ ہے یہ تقریباً 1600 کلومیٹر لمبائی لیے ہوئے ہے اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ 400 کلومیٹر کے قریب ہے. ہائی ان دا ویسٹ ٹورڈز اینڈیز اینڈ گریجولی لوورنگ ٹورڈز ایسٹ. تو مغرب کی جانب جہاں پر کہ اس کے یہ ملتا ہے اینڈیز کی فٹ ہلز کے ساتھ، تو وہاں پر اس کی اونچائی میں بتدریج اضافہ ہوتا ہے، لیکن مشرق کی جانب آہستہ آہستہ اس کی بلندی کم ہوتی چلی جاتی ہے. Most of the plateau is dry with semi-arid conditions. اور چونکہ یہ پہاڑوں کی آڑ میں آ جاتا ہے یہ علاقہ، لہٰذا یہاں پر بارش کافی کم ہوتی ہے. ڈرائی ریجن ہے، کچھ نیم صحرائی قسم کی آب و ہوا یہاں پر پائی جاتی ہے. اٹس نیچرل ویجیٹیشن کنسسٹس اپون واف پلانٹس اینڈ شربس. اور یہی وجہ ہے کہ جو یہاں کی قدرتی نباتات ہیں، قدرتی پیداوار ہے، وہ چھوٹے چھوٹے پودوں اور جھاڑیوں پر مشتمل ہے. Its surface is grooved by the gorges and deep valleys carved by its channels and brooks. اور اس کی سطح بھی بہت زیادہ کٹی پھٹی دکھائی دیتی ہے، یعنی ندیاں، نالے، کوہیں اینڈیز سے نکل کر سطح مرتفع پر بہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر سطح کھائیوں اور تنگ گہری وادیوں میں کٹ گئی ہے. Many big and small human settlements are settled in these valleys to get protection from strong western winds. لیکن آبادی کے نقطۂ نظر سے یہ علاقہ کافی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ بڑے بڑے قصبے اور بستیاں ان گہری وادیوں میں آباد ہیں تاکہ وہ مغرب کی طرف سے آنے والی تند ہواؤں سے محفوظ رہ سکیں. تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ آپ کا یہ دوسرا فزیوگرافک ڈویژن کا پارٹ بھی جنوبی امریکہ کا مکمل ہوتا ہے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کے تیسرے پارٹ کو تفصیل سے دیکھیں گے. تھینک یو ویری مچ.